سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اگر بیٹھے ہیں اپنے ممبر پر تو وہ کئی ہزار میل دور اپنے لشکر کو پیغام پہنچا سکتے ہیں، یا ساریۃ الجبل، کیونکہ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ فراست مومن ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ بندہ مومن کو حاصل ہوتی کیسے ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، حضرت زید نام ہے غالب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ملے اور فرمایا زید آج کس طرح صبح کی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ایمان کی حالت میں۔ تو آقا کریم نے فرمایا اچھا بتاؤ کہ کیا کیفیت ہے؟ کہنے لگے عرش پر دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ عرش والوں کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہی ایمان ہے، اس پر قائم رہنا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کو لازم کرتے ہیں۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ جب تخلیق آسمان و زمین میں غور کرتے ہیں تو پھر وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اس چیز کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ یہ جو میرے پاس یہ زمین ہے، یہ کارپیٹ ہے، میں اس کو کہوں گا ھذا، وہ جو پنکھا ہے میں اس کو کہوں گا ذالکا، کیوں؟ وہ دور ہے، دور والی چیز کو کیا کہوں گا؟ ذالکا، پاس والی چیز کو کیا کہوں گا؟ ھذا، ھذا کا مطلب ہے یہ، ذالکا کا کیا مطلب ہے؟ وہ بندہ آسمان میں غور کر رہا ہے، آپ فرض کریں 5ویں آسمان پہ غور و فکر کر رہا ہے، اور وہ بندہ کہہ رہا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ جو 5واں آسمان ہے، یہ جو 7واں آسمان ہے، یہ قرآن کی ورڈنگ ہے، آپ ڈیکوڈ کریں نا، یہ جو 7واں آسمان ہے یار میرے مالک یہ بے فائدہ نہیں ہے۔ آج دیکھیں کتنے اسکالرز ہیں، کتنے مفکرین ہیں جو ہیں، بڑا تفکر ہے ان کا مختلف چیزوں کے اندر، لیکن ذکر والی دولت سے وہ محروم ہے۔ بھائی ذکر کے بغیر کچھ نہیں ہے، قرآن کا یہی فیصلہ ہے۔